علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون۔ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا اور بنی اسرائیل پر جو اللہ نے نعمتیں کی تھیں ان کا ذکر چل رہا تھا۔ اس میں یہ بھی ذکر آیا تھا کہ بنی اسرائیل میں لوگوں نے کس طرح کی ناشکری کا اظہار کیا ہے اور اللہ نے پھر اس کے بعد ان کی کیسی پکڑ کی ہے، اس کا بھی ذکر آیا تھا۔ اور یہ سارے ذکر مدینہ کے یہود سے کیے جا رہے ہیں اور یہ احساس دلایا جا رہا ہے انہیں کہ تم اپنے باپ دادا کے جن افعال پر فخر کرتے ہو، جن کاموں پر فخر کرتے ہو، کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، تو یہ یاد رکھو کہ ان کے اندر کیا تھیں؟ کمیاں بھی تھیں۔ لہذا انہوں نے ان کمیوں کو دور نہیں کیا تو ان پر عذاب آیا، تو کہیں تم اپنے اندر وہ کمیاں پیدا نہ کر لو، لہذا تم نصیحت حاصل کرو اور اپنے آپ کو سدھار لو۔ تو اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے یہود سے مخاطب ہے اور سمجھا رہا ہے انہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آیہ نمبر 57 میں ارشاد فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ یہاں پہ ایک اور نعمت کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیں گے۔ واو مانے اور ظللنا، یہ نیا لفظ ہے۔ ظلل مانے جی ظللہ بولتے ہیں سایہ کرنے کو، سایہ کرنا، اور ظللنا کہیں گے تو ہم نے سایہ کیا، اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم سب پر، صرف تم پر نہیں، تم سب پر، الغمامہ کس چیز کا سایہ کیا؟ جی بادل۔ وَأَنزِلْنَا وہ مانے اور، انزلہ مانے یہ بہت پہلے آ چکا ہے، ہم نے اتارا یا نازل کیا۔ کس پر اتارا، کس پر نازل کیا؟ علیکم، تم سب پر۔ کیا اتارا؟ المن والسلوى۔ ان دونوں کا ترجمہ ہم من و سلوہ سے لیں گے، یہ ایک نعمت کا نام ہے، یہ دو نعمتیں من اور سلوہ۔ ان نعمتوں کی میں وضاحت کروں گا، یہ کون سی نعمتیں ہیں، کیسی نعمتیں تھیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کلو من طیبات، کلو من طیبات، کلو مانے کھاؤ، کھاؤ، یہ حکم دے رہا ہے اللہ، کھاؤ۔ من مانے سے، کس میں سے کھاؤ؟ طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، میں سے پورے کا ترجمہ ہو جائے گا پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، ما مانے یہاں پر کیا ہے؟ نہیں کے، یا پھر ما مانے جو گڈ، ما مانے جو، ما مانے نہیں کے بھی آتے ہیں، لیکن وہ اس وقت ما کے معنی نہیں کے آتے ہیں جب وہ جملے کے شروع میں آتا ہے، یہ جملے کے بیچ میں آ رہا ہے۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، تو ما جب جملے کے شروع میں آتا ہے، جیسے میں نے یہ نہیں کیا ہے، ما فعلت ھذا، تو کبھی جملے کے شروع میں آتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں کے معنی میں ہے، اور جملے کے شروع میں آتا ہے تب یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کے معنی میں۔ تو ما کے تین معنی ہوئے، کتنے؟ تین معنی۔ سب سے پہلا معنی کیا؟ جو، دوسرا معنی نہیں، تیسرا معنی کیا، ٹھیک ہے؟
3 معنی اس میں ہیں ماں کے، لیکن یہاں پر کون سا والا ہے؟ جو کے معنی میں ہے۔ رزقناکم، ہم نے تم کو رزق دیا، جو ہم نے تم کو رزق دیا تم کو۔ اس کے بعد کیا اللہ نے فرمایا؟ وما ظلمونا۔ اب یہاں ماں کس معنی میں؟ اور ماں مانے نہیں، گڈ، اور نہیں ہم نے ظلم کیا، ولیکن، وہ مانے اور، لیکن مانے لیکن، دیکھیے اردو اور عربی کا کتنا ملاپ ہو رہا ہے۔ لیکن مانے لیکن، کانو مانے وہ لوگ تھے، کانا مانے کیا ہوتے ہیں؟ تھا، کانا مانے تھا، اور کانا مانے ہونا کے بھی ہوتے ہیں، کسی چیز کا ہونا۔ ولیکن کانو انفسہم یظلمون، لیکن وہ لوگ تھے اپنی جانوں، نفس کی جمع انفس، نفس کی جمع انفس، نفس کسے بولتے ہیں؟ جان کو، آپ کی جان کو، اس کی جمع ہے، یعنی اس کو 3 یا 3 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ لوگ ظلم کرتے تھے۔ اب دیکھیے کرتے تھے جو میں لایا ہوں، یہ کیوں لایا ہوں؟ اس کانا کی وجہ سے۔ میں نے بتایا نا کانا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تھا کے، بتایا۔ تو اب کانو یظلمون وہ لوگ ظلم کرتے تھے، کہاں پر؟ اپنی جانوں پر، گڈ۔ اب ذرا ترجمہ دیکھیں، اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ آیا کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ اسے ہم تھوڑا سا پیچھے لے جاتے ہیں، اور میں نے شاید پچھلے درس میں ہلکا سا بیان کیا تھا۔ یہ واقعہ بہت زیادہ اختصار میں ہے۔ سورہ مائدہ آپ پڑھیں گے تو سورہ مائدہ میں آپ کو ملے گا کہ کس طرح سے اس نعمت کا انکار ہوا تھا، یا کس طرح سے ان لوگوں کو ایک جگہ پر ڈال دیا گیا تھا اور پھر ان کے حالات خراب ہوئے تھے۔ وہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، ان لوگوں کو ایک سرزمین سے نکالا گیا تھا، کہا جاتا ہے وہ سرزمین بیت المقدس تھی، یا شام کی سرزمین تھی، شام ایک علاقے کا نام ہے، وہاں سے انہیں نکال دیا گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے شکایت کی کہ وہاں پر بہت سخت قسم کے لوگ ہیں، وہاں پر بہت سخت قسم کے لوگ ہیں، بہت زبردست قسم کے لوگ ہیں، ہم ان سے ہم اپنا ملک کیسے واپس لیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے شکایت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ان سے جنگ کر لو اور اپنا ملک واپس لے لو۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ لوگ تو بہت سخت ہیں، ہم اتنے سخت لوگوں سے جنگ نہیں کریں گے، اور اگر آپ کو اتنی جنگ کی پڑی ہے نا تو آپ جائیں، آپ کا رب جائے جا کے جنگ کر کے آئے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ کیا کہا؟ آپ جائیں، آپ کا رب جائے جنگ کر کے آ جائیں اور فتح کر کے ہمیں دے دیں۔ یہ کس نے کہا؟ بنی اسرائیل نے۔ اور یہ بہت سخت جملے ہیں، یہ جرأت ہے، بہت بڑی جرأت ہے۔ کس پر جرأت ہے؟ اللہ پر بھی جرأت ہے، اللہ کے حکم پر بھی جرأت ہے، اور نبی کے سامنے یہ جرأت کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنی جرأتیں ہو گئی؟ کئی ساری جرأتیں ہو گئی۔ ہاں، کوئی مخالفت تو کر رہا ہے، اس کے بعد کہہ رہا ہے اتنی بس کی ہے نا جا کے خود کراؤ۔ آپ اپنے والد کا کوئی حکم لیں اور والد کہیں آپ یہ کرو بیٹے، یہ کر لو۔ رات کے موقع سے آپ بھی سو رہے ہیں، والد بھی لیٹے ہوئے ہیں، آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں، والد اٹھ کر کہیں بیٹے یہ ذرا لے آؤ، تو آپ کہیں خود جا کے لے آؤ نا۔ کیا کہیں آپ؟
خود جا کے لے آؤ نا، بس کی ہو تو. یہ جملے آپ اسے اپنے ذہن میں بٹھائیں اور سوچیں کہ اللہ رب العالمین کیسے غصہ نہ ہو ایسی قوم پر. جی اب اللہ رب العالمین نے کیا کیا ان کے ساتھ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فقاتل انا قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی، کہا اے میرے رب میں اپنی جان پر قادر ہوں اور اپنے بھائی پر قادر ہوں. یعنی میں اپنی بات کو جو چلا سکتا ہوں وہ اپنی جان پر چلا سکتا ہوں اور اپنے بھائی پر چلا سکتا ہوں. بھائی کون تھے؟ ہارون علیہ السلام. فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو مجھے یعنی ہمیں، اور ہمیں کون؟ موسیٰ اور ہارون کو الگ کر دے اور اس قوم کو الگ کر دے. یہ فاسق قوم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کری؟ دعا کی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ایک سرزمین میں ڈال دیا 40 سال تک. کتنے سال تک؟ 40 سال. اور کہا کہ یہ ملک 40 سال تک اب فتح نہیں ہو سکتا. کون سا ملک؟ جو چھین لیا گیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ جو ملک چھین لیا گیا تھا شام کا ملک، اب وہ 40 سال تک فتح نہیں ہو سکتا. اب اس ملک کی فتح کو 40 سال تک لیٹ کر دیا گیا. یہ اللہ رب العالمین ہے. اور 40 سال تک تم ایک ایسی جگہ پر رہو گے جہاں پر رہنے کی جگہ نہیں ہے. زمین میں بھٹکتے پھرو گے. جی رہنے کی جگہ نہیں ہے وہاں پر. اچھا اب اللہ رب العالمین نے سزا دے دی. وہ جگہ ہے صحرائے سینا میں، وادی تی، اور اس جگہ میں انہیں ڈال دیا گیا. اب 40 سال تک انہیں وہاں رہنا ہے. کسے؟ بنی اسرائیل کو. یہ کیوں دیا اللہ رب العالمین نے؟ عذاب کے طور پر. اب موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کیا کی؟ فریاد کی. کہا اے موسیٰ کہاں رہیں گے ہم؟ دھوپ اتنی تیز ہے، گھر نہیں ہے ہمارے پاس، کیا کریں؟ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے بادلوں کا سایہ کر دیا. ایک نعمت، بادلوں کا سایہ کر دیا. اور کہا جاتا ہے، بعض علماء تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ رات کے موقع سے ایک روشنی آ جاتی تھی. تب اس وقت چاند کا معاملہ نہیں ہوتا تھا کہ چاند سے وہ لوگ روشنی حاصل کریں، تو رات کے موقع سے ایک روشنی آتی. واللہ عالم اس میں کہاں تک سچ بات ہے. بادلوں کا سایہ کیا یہ ثابت ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں کیا، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. ایک نعمت. پھر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کھانے پینے میں کیا دو گے؟ کھانے پینے کا بھی تو کچھ دو. تو اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی بہترین نعمت اتاری. کون سی؟ من. اور دوسری نعمت سلوہ. من کسے کہتے ہیں یہ جان لے. من ایک میٹھی چیز تھی جو درخت پر اوس کی طرح گرتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ دھنیے کے بیج کے برابر ہوتی تھی. کس کے بیج کے؟ دھنیے کا جو بیج ہوتا تھا وہ آتی تھی اور اوس کی طرح جم جاتی تھی. پھر وہ اسے لے لیا کرتے تھے اور پھر میٹھی چیز ہوتی تھی. بس اتنا سمجھ لیں. اب لوگوں نے اس کی تفسیر میں، علماء نے جو اس کی تفسیر کی ہے، بہت زیادہ اختلاف کیا. اچھا آپ نے سنا ہوگا المنان. منان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت زیادہ احسان کرنے والا یا بہت زیادہ احسان جتلانے والا. المزبل والمنان، احسان کرنے والا نہیں، احسان جتلانے والا. المنان اللہ ہے، اور اگر کوئی بندہ بننا چاہتا ہے تو صحیح نہیں ہے، تو احسان جتلانے کا حق اللہ کو ہے. تو منان کسے بولتے ہیں؟ احسان جتلانے کو. اچھا یہاں پہ من لفظ ہے، آپ اسی سے لیں اس لفظ کو. تو جو بھی اللہ نے ان پر نعمتیں کی وہ سب اس من میں داخل ہے. تو بعض علماء نے کیا کہا ہے، جو بھی احسان اللہ نے کیے وہ سب من کے لفظ میں داخل ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ من کسے بولتے ہیں؟ احسان کو بولتے ہیں. تو جو بھی اللہ نے احسان کیے وہ سب ایک ہی لفظ میں داخل ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، یعنی ہم نے تم پر بہت سے احسان کیے. بعض علماء نے یہ تفسیر کی، لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے، کہ یہ ایک خاص نعمت تھی جو اللہ رب العالمین نے انہیں دی. کچھ کہتے ہیں مشروم تھا. کیا بولتے ہیں؟ مشروم، جو زمین سے ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کہی گئی ہیں واللہ اعلم، لیکن بہت بہترین نعمت تھی. ٹھیک ہے، اور بغیر تگ و دو کے، بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے. ہم تو بڑی محنت کر کے پیسے کماتے ہیں اور پھر اس کے بعد روٹی یا پھر سالن یا پھر سب چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، لیکن یہ انہیں تو فری فنڈ کی چیزیں مل رہی تھی. من ایک چیز. سلوہ کہتے ہیں پرندہ. ایک پرندہ ہے بٹیر کی شکل کا پرندہ. کہا جاتا ہے کہ وہ بٹیر کی شکل کا پرندہ ہوا کرتا تھا. اسے یہ پکڑتے تھے اور پھر اسے بھان کے اور خوب کباب وغیرہ بنا کے اس کے کھا لیا کرتے تھے. تو دو نعمتیں، من بھی اور سلوہ. اچھا
آپ تصور کریں کہ آپ کو ایک کھانا 10 دن تک کھلایا جائے، آپ کو نا آپ کا جی اکتا جاتا ہے ایک کھانا، لیکن اگر کھانا 2 ویرائٹیز کا ہو تو آپ ایک ایک کر کے اپنے آپ کا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور پھر دل اکتاتا نہیں۔ اللہ نے بھی ان کی دل کی اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے ایک کھانے کا انتظام 2 کھانوں کا انتظام، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کا دل مان جائے، آپ کا دل اکتائے نہیں، کہیں آپ کیا من ہی کھا رہے تھے چلو آج سلوا چکھ لیتے ہیں، چلو سلوا کھا رہے تھے یا پھر سلوا کھا رہے، چلو آج دونوں کا مکسیج۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ 2 نعمتیں، بہت عظیم نعمتیں تھیں، ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، لیکن کس کو حاصل ہوئی؟ بنی اسرائیل کو۔ تو بنی اسرائیل کے پاس بہت، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اللہ نے تمہیں وہ دیا جو عالمین میں سے، جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یہ سب باتیں ہوئیں، 2 نعمتیں اتری۔ اب پانی پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، جی پانی کے لیے، پانی بھی تو چاہیے۔ 12 قبیلے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنا عصا لو، اپنی لاٹھی لو اور پتھر پر مارو، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ ابھی 2 نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے جو وادی سینا میں پیش آئیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ سمجھ میں آیا کب کیا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ انزلہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اترنے والی چیز کہاں تھی؟ اوپر سے اترتی تھی۔ اترنا کہاں سے ہوتا ہے؟ نیچے سے، اوپر سے نیچے اترتا ہے انسان، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نازل کر دینے والی جو نعمتیں تھیں وہ اوپر سے آتی تھیں، من اور سلوہ۔ پھر اللہ نے فرمایا، اچھا غمام کا لفظ لے لیں، غمام بادلوں پر تو بولا جاتا ہے، لیکن اصل غمام کا معنی ہوتا ہے، یہ غم سے ہے، غم بولتے ہیں ڈھانپنے کو۔ غم کسے بولتے ہیں؟ وہ چیز جو آپ کو ڈھانپ دے۔ تو جس طرح بادل انسان کو ڈھانپ دیتے ہیں، ویسے ہی غمام کو بادل بولا گیا، کیونکہ غمام کیا کرتا ہے؟ ڈھانکنے کے معنی میں آتا ہے، اور بادل بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈھانکتے ہیں یہ چیزوں کو۔ کلیئر ہے؟ اچھا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، آگے اللہ نے فرمایا کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ۔ جی اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ کہے کہ بھائی اس دنیا میں آئے ہیں، دنیا بیکار ہے، کچھ نہیں رکھا ہے بھائی، اس میں سب آخرت ہے، تو کھانا پینا چھوڑ دو، جا کے جنگل میں بیٹھو اور اپاسنا کرو، یہ اسلام تصور نہیں دیتا۔ یہ زاہدانہ تصور کا خاتمہ ہے یہاں پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمته علی عبدہ، بے شک اللہ بہت پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ اگر آپ کو مال دیا ہے تو مال کا اثر بھی دکھے، یہ نہیں کہ آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے۔ کیوں پہنے بھائی؟ آپ کے پاس میسر ہے لیکن آپ پھٹے ہوئے پہنے، تو یہ آپ اس نعمت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ نہ تو کسی کو دے رہے ہیں جی، اور نہ ہی اپنے اوپر استعمال کر رہے ہیں۔ بہت خراب چیز ہے۔ نعمت ملی ہے تو اس کا استعمال کرنا ہے، دینا بھی ہے اللہ کی راہ میں، اور اسے اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو کھانا دیا، آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ آپ دبلے ہو گئے، آپ کی صحت خراب ہو گئی، مر گئے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت کی کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ تو نعمت کا برا استعمال بھی کیا ہے؟ ناشکری، اور نعمت کا نا استعمال بھی کیا ہے؟ ناشکری۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ نعمت کا غلط استعمال کریں، آپ نے کھایا اور اللہ کی نافرمانی کی، نعمت کا غلط استعمال ہے۔ کھائیں اللہ کا اور پھر اللہ کی نافرمانی کریں، بتائیے یہ غلط ہے نہیں ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ اب کھا ہی نہیں رہے جو اللہ نے دیا آپ کو، یہ بھی کیا ہے؟ نعمت کی ناشکری۔ تو آپ نعمت کا حق ادا کریں۔ قرآن کریم کو اگر آپ ٹٹولیں، اللہ کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی حقیقت میں ویلیو جو کرنی چاہیے تھی وہ ویلیو نہیں کی، یعنی جو اللہ کو ویلیو دینی چاہیے تھی، جو اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی۔ جی اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ تو ہر چیز کا کیا ہے؟ ایک حق ہے۔ آپ کے جسم کا آپ پر کیا ہے؟ حق ہے۔ آپ کے مال کا کیا ہے؟ آپ پر حق ہے۔ تو ہر چیز کا، کھانے پینے کا اور آپ کی جتنی بھی نعمتیں ان سب کا کیا ہے؟ آپ پر حق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی سمجھایا ہے یہاں پر
کہ نعمتوں کا حق ہے، جو نعمتیں نوازی ہیں ان نعمتوں میں سے کیا کرنا ہے، آپ کو کھانا ہے۔ تو اس سے ایک تصور جو میں نے باطل کیا، جو اس وقت معاشرے میں ہے کچھ جگہوں پر، کہ زاہدانہ تصور کہ ہم بے رغبت ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کھائیں گے، کچھ بھی نہیں پئیں گے۔ ایسا نہیں ہے، کھانا پینا اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ من طیب، اگر آپ نے نافرمانی بھی کر لی، اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی بھی کر لی ہے تو اب بھی آپ کھانا پینا نہیں چھوڑیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کہ بھائی فلاں صاحب نے کہا تھا کہ کھا اللہ کر رہے ہو پھر نافرمانی کر رہے ہو، یہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کھاؤ گے تو جینے کے لیے کھانا تو کیا ہے، ضروری ہے، اور عبادت کے لیے بھی کھانا کیا ہے۔ عبادت کیسے کرو گے، کھڑے کیسے ہو جاؤ گے جب تم کھاؤ گے پیو گے نہیں، گر جائیں گے آپ۔ کلو من طیبات ما، تو یہ پوائنٹ کلیئر کر لیں، من طیبات ما رزقناکم، کھانا کس میں سے، پاکیزہ چیز۔ طیب میں دو معنی آ جاتے ہیں، طیب میں دو معنی، ایک تو کھانا پاکیزہ ہو، دوسرا کھانا حلال ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ طیب میں کتنے معنی آ گئے، دو معنی، کہ کھانا کیا ہونا چاہیے، پاکیزہ بھی ہونا چاہیے، اور کھانا کیا ہونا چاہیے، حلال بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو رزق اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں اللہ نے یہ سمجھایا بنی اسرائیل کو کہ اگر تمہارے پاس نعمتیں آ رہی ہیں تو وہ بھی نعمتیں کس کی دی ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، تو پھر عبادت بھی کس کی کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ یہاں پہ آپ کو اپنی عبادت کے بارے میں سمجھا رہا ہے، لیکن آپ کو تھوڑا غور کرنا پڑے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کیسے اللہ سمجھا رہا ہے۔ اللہ اپنی ربوبیت کا اظہار کر رہا ہے کہ کلو من طیبات، کھاؤ تو حلال چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے، لیکن اس پاکیزہ چیز میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی کہ عطا کرنے کا ذمہ کون ہے، کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ تو آج اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میں رزق دیتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، صحیح نہیں ہے جی، صحیح نہیں ہے۔ آپ کو یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ سارا رزق کس کے کنٹرول میں، اللہ کے کنٹرول میں، اور جو میرے پاس پہنچا ہے وہ بھی کس کے ذریعے سے پہنچا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک دم رخ چینج کیا، دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو کہیں بھی ظلم کا ذکر، آپ تصور کریں کہ یہاں پر کچھ بھی ظلم کا ذکر نہیں ہے، لیکن آپ اور آیات کو لیں گے اور باقی احادیث کو لیں گے تب محسوس ہوگا کہاں پر ظلم ہے۔ وہ ظلم کیا تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ پر کیا کی تھی، جرأت کی تھی۔ میں نے شروعات میں سمجھایا، جرأت کی تھی نہیں کی تھی، جائیں اذهب انت وربک، جائیں آپ جائیں، آپ کا رب جائے، فقاتلا، لڑیں جا کے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ قرآن کی دوسری آیت میں موجود ہے، تو اگر اسے محسوس کریں تو وہ جرأت تھی، تو اسی جرأت کا یہاں پہ اظہار ہے، وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا۔ اللہ اپنے آپ سے ظلم کو دور کر رہا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو ظلم کا میں نے پچھلی بار ایک اور معنی بتایا تھا، ظلم کے معنی میں کیا، اچھا زیادتی کا الٹا کیا ہوگا، زیادتی کا الٹا کیا ہوگا، بھائی میں یہ زیادہ کر دو اور اس کا الٹا کم، تو ظلم کا معنی کیا بتایا تھا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ظلم میں کیا ہوتا ہے، نقص ہوتا ہے۔ اچھا ظلم ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی چیز ہے جو جس میں ذات کے اعتبار سے نقص پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو مطلب اس کے اندر یہ کمی ہے، اور اللہ کمیوں سے کیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ظلم کا صدور اللہ کی جانب سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کامل ہے، اس کے اندر نقص موجود نہیں ہے، کمی موجود نہیں ہے۔ تو ظلم اگر ہوگا تو کہاں سے آئے گا، بندوں کی طرف سے آئے گا، اللہ کی طرف سے کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ تو اگر کبھی آپ کے کسی قریبی کا انتقال ہو جائے، آپ کے کسی چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے، اور ایسا چھوٹا بچہ جو بہت معصوم ہو اس کا انتقال ہو جائے، اور یہ کہنا کہ اللہ نے کیا کر دیا اس پر، ظلم ہے وہ نہیں، وہ ظلم نہیں ہے سر، وہ تو اس کا وقت ہے جانے کا، وہ تو اس کا وقت ہے جانے کا۔ کسی کا ناگہانی طور پر ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو وہ ظلم کیا اللہ نے۔ آپ کہیں سب کچھ تو اللہ کرتا ہے، تو اللہ نے کروایا اس کا ایکسیڈنٹ، جی ایسا ہے نہیں، وہ تو ایک حادثہ ہے، وہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اللہ نے آپ کو مجبور نہیں کیا، یہ تو ایک زندگی کا ایک کیا ہے جی، حصہ ہے آپ کی۔ آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی کیا لکھ دی جاتی ہے جی، تقدیر لکھ دی جاتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ نیک بنیں گے بھائی صاحب یا برے بنیں گے بھائی صاحب، جی سب کچھ لکھ، آپ کا رزق تک لکھ دیا جاتا ہے، کتنا ملے گا،
ایک لقمہ نہ کم نہ ایک لقمہ زیادہ مل سکتا ہے، جتنا لکھا ہے اتنا ملے گا۔ تو اللہ ظلم نہیں کرتا، یہ یاد رکھیں۔ جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہو رہی ہیں یقینی بات ہے کہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں، لیکن آپ اس میں اللہ کو بلیم کریں اور کہیں کہ اللہ رب العالمین ظلم کرتا ہے، یہ نہیں، صحیح نہیں۔ آپ اللہ کے کیے ہوئے پر ذرا سا بھی سوال اٹھا نہیں سکتے۔ ولا اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سے پوچھا جائے گا، لیکن اللہ سے جو وہ کرتا ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ اللہ کو اپنے برابر سمجھ لیتے ہیں، کہتے ہیں جیسے ہم ویسے اللہ، اور یہی شرک ہے۔ یہی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اگر آپ یہ تصور کرنے لگ جائیں کہ اللہ ظلم کرتا ہے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ نے اللہ کو کہاں کھڑا کر دیا؟ بندوں کی کیٹیگری میں کھڑا کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیٹیگری میں کھڑا کیا تو شرک ہوا نہیں ہوا؟ اب ہوا شرک۔ ویسے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا شرک۔ وما ظلمونا، اللہ ظلم نہیں کرتا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ حقیقی معنی میں ظلم کون کرتا ہے؟ بندہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اچھا، شاید میں اس معنی کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں، جان پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے۔ ہاں، میں نے پچھلے درس میں وضاحت کی تھی، اب یہاں رہنے دیتے ہیں اس چیز کی وضاحت۔ اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذ قلنا ادخلوا۔ واو مانے اور اذ مانے جب، یاد کرو جب۔ قلنا مانے ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ اس بستی میں۔ اس میں فی دکھ نہیں رہا ہے، میں کا ترجمہ دکھ نہیں رہا ہے، لیکن ترجمہ ایسی ہوتا ہے کہ اگر آپ دخلہ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ، کسی چیز میں تو داخل ہوگے، ہاں کہیں اندر تو جاؤ گے نا۔ تو اس بستی کو داخل ہو جاؤ تو نہیں کہوں گا نا میں، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا، فا مانے تو، کلو مانے کھاؤ، ابھی آیا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، من مانے سے، ہا مانے اس سے، حیث شئتم، حیث شئتم، حیث مانے جہاں کہیں، شئتم مانے تم سب چاہو۔ رغدن پہلے لفظ آ چکا ہے، ہاں فراغت کے ساتھ، گڈ، اطمینان کے ساتھ، بحالی کے ساتھ، فراغت کے ساتھ۔ وَادْخُلُوا، ابھی ادخلوا آیا ہے، کیا مانے جی شرزیل صاحب؟ وَادْخُلُوا واو مانے اور، ادخلوا مانے داخل ہو جاؤ۔ کہاں داخل ہو جاؤ؟ الباب، دروازے سے یا دروازے میں۔ کیسے داخل ہو جاؤ؟ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے۔ وقولوا، اللہ، وقولوا، واو مانے اور، قولوا مانے کہو، گڈ۔ حطہ، حطہ مانے حطہ، آئی بتاتے ہیں اس کا معنی ہے۔ نغفر لکم، نغفر مانے ہم معاف کر دیں گے، مغفرت اسی سے ہے، ہم معاف کر دیں گے، لکم تم سب کو، کیا تم سب کا کیا معاف کر دیں گے؟ خطایاکم، تمہاری غلطیاں، تم سب کی غلطیاں، مسٹیکس،
کے بعد اللہ نے فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، او مانے اور، سنزی سین جب آتا ہے کسی بھی لفظ پر تو اس کے معنی آتے ہیں عن قریب، مطلب جلدی ہی، عن قریب یا جلدی ہی ہم بڑھائیں گے. نزیدو مانے بڑھانا، اضافہ کرنا. المحسنین مانے، جی محسن بھائی، ما مانا محسنین؟ ہاں احسان کرنے والے لوگ. محسن تو واحد ہے، محسنون جمع ہے. اب محسنین یہ تھوڑا سا نحوی معاملہ ہے اور بدلا ہے، یہ محسنین بنا ہے، یہ اصل محسنون مانے اضافہ کرتے ہیں کیا؟ احسان قریب، بڑھائیں گے، ترجمہ کر رہا ہوں میں، سوری، بڑھائیں گے احسان کرنے والوں کو، یا احسان کرنے والوں کے لیے. ترجمہ دیکھیں. اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو فراغت کے ساتھ، اور دروازے سے داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، اور کہنا حطہ، کیا کہنا؟ حطہ. تو اگر ایسا کرو گے نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. اور ہم احسان کرنے والوں کو بڑھا کر دیتے ہیں، ہم احسان کرنے والوں کو بڑھا کر دیتے ہیں، جو بھی احسان کرتا ہے ہم اسے اضافے کے ساتھ دیتے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے، دیکھیں پہلے آیت کا پس منظر ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں. بتایا 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے ہوا چھوڑ دیا اللہ رب العالمین نے، چھوڑا بھی نہیں، نعمتوں کے ساتھ چھوڑا. اسی جگہ پر انہی 40 سال کے اندر ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. کس کا انتقال ہو گیا؟ ہارون علیہ السلام کا. ان کے 1 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن ایک نوجوان جن کا ذکر سورہ کہف میں بھی آیا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ، جو نوجوان موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے. ایک نوجوان تھے، نہیں تھے صاحب، ان کا نام تھا یوشع بن نون. کون تھے؟ یوشع بن نون. وہ نبی بنا کر پھر ان میں بھیجے گئے. کلیئر؟ حضرت ہارون علیہ السلام وفات پا گئے اسی 40 سال کی مدت کے اندر، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے. اب دیکھیے وفات ہوتی ہے تو پھر کیے کا پچھتاوا ہوتا ہے، ارے بڑے نیک آدمی تھے، ارے بڑی اچھی باتیں کرتے تھے. اب تھوڑا سا دل بنی اسرائیل کا کیا ہوا؟ نرم پڑا. کس کا دل؟ بنی اسرائیل، سرکش قسم کے. بڑا برا کیا ہم نے موسیٰ کے ساتھ. انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے بڑا وہاں لے کے گئے بیچارے، وہاں ہم نے کہا اللہ کو ایسے دکھاؤ، نہیں دیکھنا چاہتے، ایسے کر کے. ہاں پھر یہاں پہ کہا جنگ کرنے کو تو فوراً ہم نے ریجیکٹ کر دیا. بڑا برا کیا ان کے ساتھ. اتنے تو احسانات کرتے تھے، اتنی تو اچھی باتیں کرتے تھے، وہ ہمارے لیے سب کچھ کرتے تھے. ہمارے لیے پانی کا انتظام کروایا انہوں نے اللہ سے بات کر کے، اور من و سلوہ کا انتظام کرایا، اور ہم پہ بادلوں کا انتظام کرایا. اتنے سارے انتظامات کرانے کے باوجود ہم نے کیا کیا؟ ان کا بڑا برا کیا ہم نے ان کے ساتھ. ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی انسان مرتا ہے نا، تو پھر وہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب انسان کے پاس نعمت ہوتی ہے تو اس کی نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے، جب نعمت چلی جاتی ہے تب نعمت کی قدر محسوس ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ کبھی کوئی چیز سیکھ رہے ہوں یا پھر آپ کے پاس کوئی نعمت ہو، آپ کو فیل نہیں ہوتا ارے یار ہے، جیسے ہمیں ایمان فیل نہیں ہوتا، لیکن جو غیر مسلم سے ایمان میں آتا ہے اسے ایمان فیل ہوتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ بھائی ہاں اب نعمت ہے. ہمیں یہ ایمان نعمت نہیں لگتا. کہتے ہیں نعمت تو بھائی پیسہ ہے، نعمت تو صرف گاڑی ہے، نعمت تو صرف گھر ہے، نعمت تو صرف شہرت ہے. یہ سب نعمتیں ہیں، لیکن یہ سب چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں. اور اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے ایمان. ایمان کی دولت. اگر ایمان ہے تو جنت ہے، اور ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. جتنے بھی نیک اعمال، چاہے کوئی بھی غیر مسلم کتنے اچھے کام کر رہا ہو، کتنا صدقہ کر رہا ہو، بہت سے بڑا فٹ بالر صدقہ کر رہا ہے بھائی، کیا کر رہا ہے، لیکن غیر مسلم ہے، ایمان نہیں ہے، سب بیکار ہے، صدقے سب بیکار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایمان شرط ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے.
اور ایمان ہے تو سب کچھ ہے. تو اگر کبھی آپ کا دل یہ محسوس کرے کہ یار مومن تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں، دیکھو غیر مسلم کو دیکھو، وہ کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ٹھیک ہے اپنی جگہ، انسانیت کے نام پر اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جب تک ایمان نہیں ان کے وہ اعمال کام نہیں آ رہے ہیں، ان کے کچھ نہیں کام آ رہا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ تصور رکھنا کہ کام آ رہا ہے، کچھ نہیں کام آ رہا ہے. آپ سب سے بڑی مثال ابو طالب کو رکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، ہر جگہ پر ساتھ دینے والے جی، لیکن اس کے باوجود کہاں ہیں وہ؟ جہنم میں. اور جہنم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے کہاں ہیں؟ جہنم ان کی آگ جو ہے وہ ان کے صرف ٹخنوں تک آئی ہوئی ہے. آگ کہاں ہے؟ ٹخنوں تک. اور ان ٹخنوں تک آگ کی وجہ سے ان کا دماغ کیا ہو رہا ہے؟ کھول رہا ہے. اور اللہ کے نبی کا یہ جملہ سنیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں نہیں ہوتا اور میں دعا نہیں کرتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے. کہاں ہوتے؟ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے. کم کام کیے تھے ابو طالب نے؟ بہت کچھ کام کیے تھے سر، لیکن کیا نہیں تھا؟ ایمان نہیں تھا. تو نعمتیں فیل کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ایمان کی نعمت ہے. چنانچہ اب فیل ہو رہا ہے کسے؟ بنی اسرائیل کو، کہ موسیٰ چلے گئے، بہت برا کیا، توبہ کر لیتے ہیں. اب کیا کر لیتے ہیں؟ توبہ کر لیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے توبہ کی، اور اس کے بعد 40 سال کے بعد یوشع بن نون کے ساتھ حملہ ہوا. کہاں پر؟ شام کے علاقے پر، اور پھر اسے فتح کر لیا گیا. ٹھیک ہے. اب جب وہ علاقہ فتح ہو گیا تو یوشع بن نون نے اب کہا وَإِذْ قُلْنَا، ہم نے کہلوایا. کس سے اب کہلوا رہا ہے اللہ؟ یوشع بن نون سے، بنی اسرائیل. اور یاد کرو اس وقت جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، تو نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی بات کو پہنچانے والا ہوتا ہے. اللہ یہاں کیا کہہ، جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ، ڈائریکٹ اللہ نہیں کہہ رہا ہے ان سے. کس کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے؟ یوشع بن نون کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. یوشع بن نون، میں نام لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے. یا واو شین عین بن نون، یوشع بن نون. تو اب یوشع بن نون نے کہا کہ تم اب اس بستی میں جاؤ، اس میں جانا اور جیسے چاہے جہاں چاہے کھانا پینا. جیسے چاہے تو نہیں، حلال طریقے سے کھانا ہے، فساد نہیں مچانا ہے، لیکن جہاں سے چاہو رزق. حیثو بولتے ہیں جس جگہ سے چاہو کھا سکتے ہو تم. ٹھیک ہے. اور کھانا کیسے؟ رغدہ، بالکل فیل فری. کیسے؟ بالکل آزادانہ فیل کر کے، جہاں سے چاہو جس جگہ سے چاہو رزق نکالو، کھاؤ پیو، مست رہو. لیکن یہ یاد رکھو، اب دیکھیے کچھ حکم بھی ملتے ہیں آپ کو. آپ کو نعمتیں ملیں گی، نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کو بھی کہے گا اللہ، لیکن اس کے ساتھ کچھ حکم بھی دے گا. جیسے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمیں نعمتوں کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، ہمیں نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا بھی تو حکم ملا ہے، دیا ہے نہیں دیا؟ اب دیکھیے حکم کیا مل رہا ہے. دیکھیں حیث شئتم وادخلوا الباب سجدا، تمہارے غرور کو توڑا جائے گا. کیسے؟ جب گیٹ سے گھسنا تو سجدہ کرتے ہوئے جانا. سجدہ کرتے ہوئے کیسے جائے گا انسان؟ یہ ایک سوال ہے، اسے سمجھنا ہے. کوئی انسان سجدہ کرتے ہوئے کیسے جائے گا؟ ہاں؟ جھکنا اصل مراد ہے، ورنہ سجدہ کرنا کیسے مراد ہو سکتا ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے کون چلتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. چنانچہ ان سے کہا گیا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے جانا. اب علماء نے اس کی تفسیر اور توجیہ بیان کی. کہا کہ جھکنے کو کہا اللہ رب العالمین نے. سجدے میں اصل کیا کرتا ہے انسان؟ جھکتا ہے. یہ وہ سجدہ نہیں تھا، ورنہ داخل نہیں ہو سکتے تھے وہ لوگ. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ گیٹ سے جانا، جب داخل ہونا تو جانے کے بعد کیا کرنا؟ سجدہ شکر ادا کرنا. بعض نے کیا کہا ہے کہ سجدہ شکر ادا کرنا. دو باتیں، جھک کر جانا یا پھر دوسری بات کیا کہی ہے؟ جا کر کیا کرنا ہے آپ کو؟ سجدہ کرنا ہے. کلیئر ہے؟ سجدہ کون سا؟ سجدہ شکر کہ اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس نعمت سے نوازا. وادخلوا الباب سجدا. اور سجدہ کرتے ہوئے جانا، اور کیا کہنا ہے؟ وقولوا حطہ. اور کیا کہنا ہے؟ حطہ. حطہ کیا ہے؟ میں نے حطہ کا ترجمہ حطہ کیا. کیا ہے حطہ؟ حطہ، حطہ بولتے ہیں مٹانے کو، کسی چیز کو کیا کر دینا؟ مٹا دینا. یہ دعا کرتے ہوئے جانا حطہ. حطہ اتنا بڑا معنی ہے. حطہ ای یحط عنا ذنوبنا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. حطہ کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو
ہم سمجھ میں آئی؟ وقولوا حطہ، صرف حطہ بولنا ہے. اب دیکھیں سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے اور حطہ بولتے ہوئے جانا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں فتح مکہ کے موقع سے، جب مکہ فتح ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور اتنے جھک رہے تھے کہ اونٹ کا جو اٹھا ہوا حصہ ہوتا ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لگ رہا تھا. جی اس پر لگ رہا تھا سر. مطلب اتنے زیادہ جھک رہے تھے، تواضع میں، انکساری میں، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ سب کچھ جو بھی فتح ہوئی ہے، جو بھی یہ جیتا ہے ہم نے، یہ کس کی وجہ سے جیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے جیتا ہے. تو انسان اللہ کو نہ بھولے. یہاں سے یہ سبق ملتا ہے، انسان اللہ کو نہ بھولے. چاہے آپ کچھ بھی فتح کر لیں، چاہے پورا ہندوستان اگر مسلمان فتح کر لیں، اس کے باوجود بھی انسان کو اللہ کو نہیں بھولنا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر حکومت قائم ہو جائے، خلافت قائم ہو جائے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. بھائی آپ نیک نہیں بنتے ہو جی، چھوٹے سے چھوٹی نیکی کر نہیں پاتے ہو، آپ ذرا سے کام نہیں کر پاتے ہیں، اور خلافت میں سب چھوٹ مل جائے گی، یہ سب حلال ہو جائے گا، جو بھی حرام چیزیں تھیں وہ حلال ہو جاتی ہیں. ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا بھائی. خلافت اچھی بھی آئی ہے اور بری بھی آئی ہے کہ نہیں ایسا؟ تو یہ سوچنا، یہ تصور دینا کہ اصل یہ ہے کہ خلافت ہے، اصل یہ ہے کہ خلافت آئی سب کچھ صحیح ہو جائے گا، یہ سب تصور اسلام میں نہیں ہے. اسلام تصور دیتا ہے کہ آپ نیک بنو، آپ نیکی کے کام کرو، چاہے خلافت ہو چاہے خلافت نہ ہو، چاہے غیر مسلم حکومت کر رہے ہو آپ پر، لیکن آپ کو تو نیک بننا ہے نا. انڈیویجولی تو جاؤ گے یا سب لوگوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ گے جہنم میں، یا سب لوگوں کو ساتھ میں لے کر اپنا حشر اور اپنا حساب کتاب دو گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. کھڑے ہو گے اکیلے تنہا، آپ اپنے باپ کو نہیں پوچھو گے، آپ اپنی ماں کو نہیں پوچھو گے جن سے سب سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں. ایسا ہے نا؟ تو پھر آپ یہ کیوں سوچتے ہو؟ آپ کو انڈیویجولی اپنی اصلاح کرنی ہے، تو اللہ کو نہیں بھولنا ہے. اور اللہ نے یہاں پہ کیا ان کو حکم دیا تھا؟ دو کام تھے، سجدہ کرتے ہوئے اور حطہ کرتے ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع سے وہ بھی سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئے، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی. کتنی رکعتیں؟ 8 رکعت پڑھی. بعض علماء نے کہا کہ وہ رکعت فتح تھی. وہ رکعت فتح یعنی فتح کہیں بھی آپ کریں تو اس کی 8 رکعتیں ہوتی. چنانچہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً ایک ملک فتح کیا اور پھر جا کر کیا پڑھی؟ 8 رکعتیں پڑھی، اور کہا کہ یہ سنت فتح کی سنت ہے، سنت الفتح. لیکن بعض علماء کہتے ہیں وہ چاشت کی نماز تھی 8 رکعت. ٹھیک ہے، دونوں باتیں کہیں. چلیے وہ الگ ایشو ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کر کے دکھایا؟ وہی چیز جو اللہ رب العالمین یہاں بنی اسرائیل سے مطالبہ کر رہا ہے، مانگ رہا ہے کہ تمہیں نعمتیں ملیں گی، تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور سب کچھ ملے گا، لیکن کیا کرنا ہے؟ تمہیں جھکتے ہوئے جانا ہے اور حطہ کہتے ہوئے جانا ہے. اب دیکھیے انہوں نے کیا کیا. اب ان کی بھی تو گڑبڑی دیکھیں گے. ابھی تو بگڑنے کے بعد سنورے تھے تھوڑے سے. اب دیکھیے کیا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب گئے دروازے سے داخل ہوئے تو جھکتے ہوئے داخل نہیں ہوئے، اپنی سرین جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اس کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے. مطلب اپنے آپ کو دونوں آپ کے جو کولے ہیں ان پر لگایا، زمین پر لگایا اور اپنے آپ کو یوں گھسٹتے ہوئے اندر گھس گئے. بالکل الٹا سر جھکانے کو کہا تھا، انہوں نے کیا؟ اپنی سرینوں کو زمین پہ لگایا اور ایسے مخالفت کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے. ایک بات کہا تھا حطہ کہنا، ایک لفظ ہے نا، ایک ہی لفظ ہے یا کئی لفظ ہیں؟ ایک لفظ ہے. انہوں نے کہا حبۃ فی شعرۃ، ہاں بالی میں دانا. کیا کہا؟ بالی میں دانا، یعنی کہ وہ کھانے کے بڑے حریص تھے. انہوں نے کیا کہا کہ جیسے بالی میں کیا ہوتا ہے؟ دانا، تو ہمیں کھانا چاہیے، ہم یہاں گھس کیوں رہے ہیں؟ جی اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہنا کھانا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جہاں سے چاہیں کھائیں گے. اور یہ کہہ کے جائیں گے کہ ہمیں کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے، یعنی بالی میں کیا چاہیے؟ دانا. تو انہوں نے اس طرح کا جملہ حبۃ فی شعرۃ، حبہ دانے کو بولتے ہیں، بیج کو بولتے ہیں، شعرہ گیہوں کو بولتے ہیں یا پھر بالی کو بولتے ہیں. انہوں نے کہا بالی میں کیا ہونا چاہیے؟ دانا ہونا چاہیے. ہمیں یہ چیزیں چاہیے، ہمیں حطہ نہیں چاہیے. اعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا. کلیئر؟ جسٹ الٹا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وقولوا حطہ. اچھا اللہ رب العالمین نے، چلیے وہ تو میں نے ایک واقعہ سنا دیا. اب آگے یہاں پہ اللہ نے فرمایا اگر تم یہ 2 کام کر لیتے تو کیا ہوتا تمہارے ساتھ؟ نغفر لکم
خطاياكم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تمہارے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. اور کیا چاہیے انسان کے گناہ معاف ہو جائیں، اور کیا چاہیے انسان کو؟ بھائی گناہ معاف ہوں گے تبھی تو جنت ملے گی، گناہ معاف نہیں تو پھر جہنم ہے، مقدر ہے. گناہ معاف نہیں تو جہنم ہے. کوئی جنت میں گناہ کے ساتھ نہیں جا سکتا، کوئی گناہ لے کر نہیں جا سکتا، پاک ہو کر جائیں گے آپ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو ہم زیادہ دیتے ہیں، اضافے کے ساتھ. احسان کرنا، احسان کی تعریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ آئے تھے، پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی ایسے ہی بات کریں جیسے کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو بے شک وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یعنی کہ آپ اللہ کی عبادت کریں یا آپ اللہ کی اطاعت کریں تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے بارے میں جانتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ اللہ کی عبادت کریں یا کوئی بھی اچھا کام کریں یا کوئی بھی کام کریں اس دنیا میں، کمائیں دھمائیں کچھ بھی کریں، یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے. اور جی آپ کو یہ تصور رکھنا ہے، آپ کو یہ جاننا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم میں میرا ایک ایک فعل ہے، میرا ایک ایک کام اللہ کے علم میں ہے، یہ تصور رکھنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ احسان. یہ تو ایک چیز بتائی. اور احسان بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی کو برابر دے دینا، یہ تو ہر ایک کرتا ہے. فلاں صاحب نے پڑوس سے کھانا آیا ہے، چلو ہم بھی کھانا بھیج دیتے ہیں. اگر نہیں آتا ہے تو نہیں بھیجتے ہیں. جی یہ تو برابر. لیکن آتا ہی نہیں ہے پھر بھی آپ بھیجتے رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے احسان. تو احسان میں کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی سی لمیٹیشنز آگے ہوتی ہیں، اس میں بدلہ نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ نے کہا اگر احسان کرے گا، انسان بڑھا کر کرے گا تو ہم بھی کیا کریں گے؟ بڑھا کر دیں گے. بات سمجھ میں؟ وَسَنَزِيدُ، ہم اضافے کے ساتھ دیں گے. کسے؟ محسن کو. کسے؟ محسن کو، جو احسان کے ساتھ اعمال کرتا ہے، جو اچھائی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. میں نے آگے کی آیت کا پس منظر بیان کر دیا، بس آگے کی آیت کا تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیں. فرمایا آگے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظلموا، فا مانے تو بدلہ مانے، بدلہ بدل دینے سے ہے. بدل دینا یعنی تبدیل کر دینا. ٹھیک ہے، تبدیل کر دیا. کس نے تبدیل کر دیا؟ الذین ظلموا. ترجمہ کیسے کریں گے؟ ظالموں نے. جیسے الذین کفروا کافروں، اور الذین آمنوا مومن لوگ. ٹھیک ہے، فبدل الذین ظلموا ظالموں نے تبدیل کر دیا قولا غیر الذی قیل لهم، قیل لهم. کیا تبدیل کر دیا؟ اس بات کو، اس قول کو تبدیل کر دیا. کون سی بات تھی وہ؟ حطہ بات تھی نا، پیچھے آیا. غیر الذی قیل لهم، نہیں وہ جو قیلا کہی گئی ان سب سے. مطلب ظالموں نے اس بات کو ایسی بات سے تبدیل کر دیا جو ان سے کہی نہیں گئی تھی. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فا مانے تو، انزلنا مانے ہم نے اتارا. ابھی دیکھیے، ابھی نعمتیں اتری تھیں، ابھی کیا اتر رہا ہے؟ علی الذین ظلموا، کس پر اتارا؟ ظالموں پر. علی مانے پر، ظالموں پر. کیا اتارا؟ رجزن. کیا اتارا؟ عذاب. کہاں سے اترا ہے یہ عذاب؟ من السماء، آسمان سے. کیوں اترا ہے یہ عذاب؟ بما کانوا یفسقون،
بیما با مانے وجہ سے، ما مانے جو، اس وجہ سے جو وہ لوگ کانو یفسقون فسق کرتے تھے. ابھی بتاتا ہوں فسق کا کیا معنی ہے. تو ظالموں نے اس بات کو اس سے تبدیل کر دیا جو ان سے نہیں کہی گئی تھی. تو ظالموں نے اس بات کو ایسی بات سے تبدیل کر دیا جو ان سے نہیں کہی گئی تھی. تو ہم نے ظالموں پر عذاب کو اتارا آسمان سے کیونکہ وہ لوگ فسق کرتے تھے. کیا تبدیل کیا؟ ظالموں نے قول کو تبدیل کیا. قول اللہ کا، جی دو قول تھے اللہ کے. کیا؟ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطہ. ایک تو قول حطہ تھا اور ایک کیا بات تھی کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. یعنی اللہ نے ایک کہا تھا کہ کام کرنا ہے اور ایک زبان سے کام کرنا ہے. دو کام کرنے تھے، ٹھیک ہے. ایک تو آپ کو افعال سے کچھ کرنا ہے اور دوسرا اپنی زبان کا استعمال کرنا ہے. اور دونوں سے یہ اظہار کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کیا ہے؟ جی عبادت کے لائق ہے. یہ کلیئر ہے؟ تو اللہ نے یہاں پہ اتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ تم یہ نہ سمجھو. اچھا اب کوئی انسان یہ کہے کہ انہوں نے صرف حطہ کو بدلا تھا، لیکن احادیث سے ثابت ہے کہ انہوں نے کیا، وہ اپنے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے، سجدہ کرنے کے بجائے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو دروازے سے داخل کر کے لے گئے. اللہ نے فرمایا فبدل الذین ظلموا، ظالموں نے تبدیل کر دیا. پیچھے ذکر ہو چکا ہے انہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر، وہ ظالم تو تھے، ٹھیک ہے. اب ظالمیت تو ان کے ساتھ خاص ہو چکی ہے. فبدل الذین ظلموا، تبدیل کر دیا ظالموں نے، قولا بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس بات سے جو ان سے نہیں کہی گئی تھی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جسٹ کیا، تو عمل تو کر کے دکھایا لیکن جسٹ. اچھا انسان کبھی گناہ کرتا ہے یا انسان سے کہا جائے کہ بھائی یہ کر لو تو کوتاہی کرتا ہے، انسان چھوڑ دیتا ہے. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، اس کا ایک لیول اور آگے بڑھا دیا. بھائی کریں گے تو نہیں بلکہ اس کا الٹا کر کے دکھائیں گے تمہیں، تم جھیلو. پہلے یہ صرف نہیں کیا کہ چھوڑ دیں، ارے چھوڑو یار، کون کہہ رہا ہے حطہ، کون نیو جھک کر داخل ہو رہا ہے، چھوڑو. ہاں یہ تو نہیں کیا، بلکہ کیا ساتھ میں اس کا جسٹ الٹا. مطلب آپ سے کہا رکوع کرتے ہوئے جاؤ، ایسے جھکتے ہوئے جاؤ، اور آپ کیا سرینوں کے بل جا رہے ہو. اچھا تم نے کہا تھا نا میں جسٹ اس کا الٹا کروں گا. تو یہ تو اناد اور سرکشی کا اعلیٰ لیول ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سرکشی کا اعلیٰ لیول ہے کہ نہیں ہے؟ باپ نے کہا یہ کرو، یہ تو کروں گا نہیں، اس کا الٹا کروں گا. جی جس اس کا الٹا. اور زبان سے بھی کرنا ہے نا، ٹھیک ہے زبان سے بھی کروں گا. حطہ کہنا تھا، چلو بتاؤ، حبۃ فی شعرۃ. بعض علماء نے کہا حنطہ کہا انہوں نے. حطہ کی جگہ کیا کہا؟ حنطہ، گیہوں. حطہ کی بجائے کیا کہا انہوں نے؟ حنطہ. حنطہ مانے گیہوں چاہیے، گیہوں. نعوذ باللہ من ذلک. انہوں نے اس طرح کا جملہ. تو ہم نے کر کے دکھایا لیکن جس اس کا الٹا کر کے دکھایا. پھر فبدل قولا غیر الذی فانزلنا علی الذین ظلموا. اب دیکھیے اب اللہ کا غضب. آپ کس سے لڑ رہے ہو؟ جی انسان سے لڑ رہے ہو، اپنے برابر والے سے لڑ رہے ہو. یہ اللہ کا حکم تھا جس کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے، اور آپ اللہ سے مقابلہ کر رہے ہو. بنی اسرائیل اللہ سے مقابلہ کر رہے تھے. اب دیکھیے کیا ہوتا. تو انسان کو نا تھوڑا سا سنبھال کے چلنا چاہیے اپنے آپ. اگر کبھی انسان کا دل نہیں چاہے، کسلان ہو، ٹھیک ہے وہ رک جائے، ٹھیک ہے ایک موقع سے یہ ٹھیک لگتا ہے. لیکن آپ لڑنے پر آ جائیں اور پھر اس کا الٹا کر دیں، اللہ کو غصہ آ جاتا ہے. اب دیکھیے غصہ ٹوٹ پڑ رہا ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے اتارا، ابھی نعمتیں اتری تھیں اوپر سے ہی، من و سلوہ اترا تھا. انزلنا علیکم المن والسلوہ. اب دیکھیے کیا اتر رہا ہے. الذین ظلموا رجزا من السماء، آسمان سے عذاب اترا. وہ عذاب کیا تھا؟ ایک عام وبا اتری، طاعون. اس سے کہا جاتا ہے 70,000 مر گئے. کتنے؟ 70,000 مر گئے. یہ اللہ کا عذاب ہے. رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، کیونکہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ فسق کر رہے تھے. فسق کسے بولتے ہیں؟ اس کا معنی بتا کر میں اپنی بات ختم. فسق کسے بولتے ہیں؟ فسق بولتے ہیں الخروج عن الطاعہ، اطاعت سے نکل جانا. الخروج عن الطاعہ، اطاعت سے نکل جانا. لیکن یہ فسق کے ساتھ بھی خاص ہے اور ظلم کے ساتھ بھی خاص ہے. تو دو صفتیں ایک ساتھ جمع ہو رہی تھی. اطاعت سے نکل گئے اور پھر اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ اس کا الٹا کر کے دکھا رہے ہیں.
دو کام کر رہے ہیں نا. تو اللہ نے ظلم کا تو ساتھ میں استعمال کیا, فانزلنا علی الذین ظلموا, ہم نے اتارا ظالموں پر, اور پھر وہ کیا تھے, فاسق بھی تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو. تو فسق کسے بولتے ہیں؟ اللہ کی جو حدود ہے ان سے نکل جانا, اللہ نے جو اطاعت کی حدود رکھی ان سے باہر آ جانا, کہنا کہ میں اللہ تیری حدود میں نہیں آؤں گا, اور اللہ تو نے جو حدود قائم کی اس میں نہیں آؤں گا. یہ اسے کیا بولتے ہیں؟ ہم فسق بولتے ہیں. اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہم بھی کیا اطاعت سے باہر آ جاتے ہیں. اور کفار کو بھی فاسق بولا جاتا ہے, کفار کو بھی. تو اطاعت اللہ کی سب سے بڑی کیا ہے؟ ایمان لانا. اس کے بعد کیا ہے؟ نیک اعمال کرنا. کلیئر؟ اطاعت سب سے بڑی اللہ کی کیا ہے؟ ایمان لانا. اور پھر اس کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ اس کا نیک اعمال کرنا. ٹھیک ہے. کافر پہلا کام نہیں کرتے, ہم دوسرا کام نہیں کرتے. ایمان تو لے آئے ہم, لیکن ہم دوسرے کام میں پیچھے ہیں. اور کافر کیا کرتے ہیں؟ پہلے کام ہی کو چھوڑے ہوئے ہیں. تو فسق ان کے یہاں بھی اور فسق ہمارے یہاں بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کا عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے. بات سمجھ, اللہ نے فسق کہا ہے. تو فسق کسے بولتے ہیں؟ الخروج عن الطاعہ. اور یہ یاد رکھیں کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی چاہیے جنت میں جانے کے لیے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے اور نیک اعمال والوں کو. تو ایمان اور نیک اعمال دونوں ساتھ میں چیزیں ہیں. بغیر اعمال صالحہ کے آپ کیسے جائیں گے سر جنت میں؟ ایمان ہے, گارنٹی ہے, لیکن آپ کو جل بھننا پڑے گا وہاں جا کے پھر اچھے سے. ایسے فری کی جنت نہیں ہے. بہت جی یہ یقین جانیں, بہت ہی کراہیتوں کے ساتھ جنت کو گھیر دیا گیا ہے. یعنی آپ کو اس دنیا میں کافی ساری مشقتیں اٹھانی پڑیں گی, تب کیا ملے گی آپ کو, اور خوب ساری آسانیاں آپ کو اختیار کرنے پہ کیا مل جائے گی. ہاں, حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اپنی خواہشات پر چلیں, جب چاہیں نماز چھوڑیں, جب چاہیں نماز پڑھیں, جب چاہیں اللہ کی نافرمانی کر لیں, جب چاہیں اللہ کی فرمانبرداری کر لیں. یہ کیا ہے؟ خواہشات پر چلنا. اور حفت النار بالشہوات, جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے. تو شہوت آپ کی خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے. جہنم میں جانا بڑا آسان ہے, خواہشات پر عمل کر لیں ہم. اور جنت میں جانا بڑا مشکل ہے. کیسے؟ آپ کو اپنے نفس کو مارنا پڑے گا. ارے بھائی نہیں, گناہ نہیں کروں گا, یہ تو جرم ایک بار کر دیا اب نہیں ہوگا. یہ اصل مومن ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ فاسق بھی تھے, اور آج ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ فسق کو اختیار کیا. یہ بھی ایمان لائے تھے, لیکن انہوں نے ایمان کے بعد کیا کیا تھا؟ الخروج عن الطاعہ. آج ہم بھی ایمان لائے ہیں, اور ہمیں ایمان لانے کے بعد ہم اس ایمان کو فیل نہیں کرتے اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتے. تو اطاعت سے باہر آ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ فسق کہتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک اور واقعے کا ذکر کیا, اور یہ ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ ہمیں بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے, اور ظلم کو کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور پھر دوسری چیز کیا؟ فسق کو کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور بنی اسرائیل کے یہود کو اللہ رب العالمین سمجھا رہا ہے, مدینہ کے یہود کو, کہ تمہیں بھی اس چیز سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے, اور اپنے آپ کو مسلم بنا لینا چاہیے, اپنے آپ کو صحیح کر لینا چاہیے, اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا چاہیے, اور ایمان لے آنا چاہیے, اور نیک اعمال کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی مخالفت سے بچائے. اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کا سچا پکا مطیع اور فرما بردار بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. 57 to 60 تک کر دیں کیوں؟